بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد طارق، میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت، اور آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے، سوال پڑھنا ہے، وہ ہے دعا مانگنے کے آداب۔ دیکھ عزیز طلباء، دعا ایک عبادت، اور ہر عبادت کے طریقے مختلف، اور ہر ایک دعا کے الگ الگ آداب ہیں۔ جیسے سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے آداب بیان فرمائے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نماز کا ادب ہے کہ نماز خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھی جائے۔ اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، اس کے اندر بھی چند شرائط ہیں کہ اس دعا کو ہم نے کس طریقے سے مانگنا ہے، اس کے چند آداب ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے دعا کس طرح مانگنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے۔ نمبر 1 باوضو ہو کر مانگی جائے، یہ اس کی پہلی شرط ہے، یہ پہلا آداب ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے ہم دعا مانگیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے دعا مانگتا ہے تو دعا ہو جائے گی، لیکن اس پر جو اجر ہے یا زیادہ ثواب ملنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم دعا باوضو ہو کر مانگیں۔ دوسرا دعا کا ادب یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ قبلہ رخ ہو کر ہم دعا مانگیں۔ اور تیسرا ادب کہ دعا ہم نے کس طرح مانگنی ہے۔ اب دعا دلی کیفیت، دلی حالت، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اب دیکھیں، اللہ خالق ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب انسان بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ذرا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان ہاتھ باندھ کے یا انکساری کے ساتھ کو اپناتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ہم نے اس سے مانگنا ہے تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز اور بے کس تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں۔ اور ہاتھ کس طرح پھیلائیں گے؟ جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں عزیز طلباء کہ آپ اس طریقے سے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں پھیلائیں، اور یہ چہرے جو ہاتھوں کی ہتھیلی ہے یہ آپ چہرے کے سامنے ہو، اور اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو یہ ادب دعا کا تیسرا ادب ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور جب دعا مانگ لیں تو اپنے اس ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر دیں۔ اور پھر چوتھا ادب دعا مانگنے کا وہ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، ان کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، پھر آخر میں اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور آخر میں پھر ہم اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور دعا کا چوتھا ادب کہ دعا مانگتے وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 دعا مانگتے وقت
مانگتے وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف چاہیے. یعنی جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہمارا دھیان فوراً اس جو چیز ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعاؤں کو جو ہماری ضروریات ہیں اس کی بجا آوری یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرمائے گا. اور چھٹا ادب کہ دعا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنی چاہیے. اللہ بادشاہ ہے, اللہ مالک ہے اور اللہ بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑی ذات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ بہت بڑی ذات ہے, اس لیے ہم محتاج ہیں, اللہ غنی ہے. جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں, ہم محتاج ہیں. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ تو جو حاجت روا ہوتا ہے, مشکل کشا ہوتا ہے, اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عجز اور انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے عجز اور انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں, دعا اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. تو اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. بیٹا آخر میں 2 پوائنٹ آ رہے ہیں جو ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن بن رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 جیسے آپ اپنے بک میں دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور یہ ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر, یہ مختصر سوال ہے, مختصر سوال نمبر یہ ہے 5 کہ ایکسرسائز کا سوال ہے دعا مانگتے وقت دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے. تو اس کا آنسر ہے دعا مانگتے وقت, میں جواب لکھ دیتا ہوں اور ایکسرسائز میں اس کا جواب ہے دعا مانگتے وقت دعا مانگتے وقت بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے, مظاہرہ نہ کیا جائے, بلکہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ ہے ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 5. یہ پوائنٹ نمبر 7 کے اندر ہے. اور اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو, اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے. اور یہ بھی ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن ہے اور یہ شارٹ کوشچن ہے 4. وہ 5 تھا, یہ شارٹ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. تو یہ بیٹا آج ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو لانگ کوشچن تھا. دعا کے آداب ہم نے پڑھے. وما علینا الا البلاغ.